السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے۔ واقعہ بتانے والی ہوں، آپ لوگ ضرور سنیے گا، اچھا لگے تو کمنٹ میں بتائیے گا۔ اسلام کی کچھ خاص باتیں سنیے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر اللہ کی عبادت تو فرض ہے ہی، ان کے علاوہ ان کے بندوں کے ساتھ انسان دوستی، ہمدردی کا مرتبہ بھی ضروری ہے۔ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ اپنے بھائیوں کے سکھ دکھ میں شریک ہونا ہماری اسلامی ذمہ داری ہے، جسے نبھانے کی تاکید آئی ہے اور انسانیت کے محسن حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے علاوہ انسانی ہمدردی و غم گساری کا نمونہ پیش فرما کر ہمارے لیے بہترین رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ خود مریضوں کا حال خیریت معلوم کرنے کے لیے لوگوں کے گھر تشریف لے جاتے اور ان کی خیریت معلوم کرتے تھے۔ انسانی اور اسلامی حق ادا کرنے کی تاکید فرماتے ہوئے آپ فرمایا کرتے، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی خیریت معلوم کرو اور بے قصور قیدی کو آزاد کرنے میں ان کی مدد کرو۔ ایک اور حدیث میں لوگوں کو اسلامی حق کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، بیمار کی عیادت کرو، طبیعت پوچھنے جاؤ، جب تمہارے کسی دینی بھائی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، مرنے والے کے گھر والوں اور رشتہ داروں سے اپنی ہمدردی ظاہر کرو اور انہیں صبر و شکر سے کام لینے کی یاد دلاؤ۔ بیمار کی طبیعت پوچھنے جانا انسانی ہمدردی کا ثبوت ہے، جس پر اللہ تعالیٰ جانے والے کو بہت ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جب کوئی آدمی کسی بیمار کی خیریت پوچھنے جاتا ہے تو جب تک اس کے پاس رہتا ہے گویا وہ جنت کے میوے کھاتا رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور صرف ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کسی بیمار کے پاس گیا تو اللہ کریم اپنے ایسے بندے کو جہنم سے 60 سال کی راہ کی دوری کے برابر دور فرما دے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، جو آدمی دنیا میں مریضوں کی عیادت کرنے، طبیعت پوچھنے نہیں جاتا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوں لیکن تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ کہے گا، میرے پروردگار، میں کیسے تیری عیادت کرتا، مجھے بیماری سے کیا مطلب، تو سب کو پالنے والا ہے۔ اللہ فرمائے گا، کیا تجھے یاد نہیں کہ میرا فلاں بندہ فلاں دن دنیا میں بیمار تھا لیکن تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اس کی طبیعت پوچھنے نہیں گیا، اگر تو وہاں گیا ہوتا تو اس کے قریبی ہی مجھے میری خوشنودی حاصل ہو گئی ہوتی۔
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور شام کو بیمار کی طبیعت پوچھنے جاتا ہے تو صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ عادت کرنے کی طریقہ بتاتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا، جب کسی مومن بھائی کی عادت کو آ جاؤ تو اس کے لیے 70 بار یوں دعا کرو، میں اپنے بزرگ ورتران جو عرش عظیم کا مالک ہے تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں جلد ہی شفا عطا فرمائے۔ ایسا کرنے سے اللہ کریم اسے ضرور شفا عطا فرما دے گا۔ ہاں، اگر موت ہو چکا ہے تو پھر بات ہی الگ ہے۔ یاد رہے، بیماری بھی رحمت ہے، کیونکہ اس کی بدولت انسان کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی وجہ سے ثواب کے وہ کام نہیں کر پاتا جو تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا، تو فرشتے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ تو اس بیمار کے عمل نامے میں وہی نیکیاں لکھتا رہا جو وہ تندرستی کے دنوں میں کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد اگر اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے تو اس کے گناہ کو دھو دیتا ہے اور اسے پاک کر دیتا ہے۔ اگر موت دے دیتا ہے تو اسے سخت بخش دیتا ہے اور اس پر حرم فرماتا ہے۔ ایک بار اللہ کے پیارے رسول ایک مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں موجود لوگوں سے فرمایا، کوئی بیماری مطبق والائے تو صبر کرنا ہی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ شکر اس بات پر کیا اس سے بڑی بیماری مصیبت والا بھی آ سکتی تھی۔ شکر کی اللہ نے چھوٹی آزمائش ہی بھیجی اور پھر اس بات پر بھی شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے اس بیماری سے مصیبت جھیلنے کی طاقت و توفیق بھی بخشی اور علاج کے لیے پیسوں کا بھی انتظام فرمایا۔ اور اس بات پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ دیکھو، بیماری، آفت یا آزمائش آئی تو جان یا مال پر آئی، ایمان پر نہیں آئی۔ الحمدللہ، ایمان تو سلامت ہے اور یہی مسلمان کی زندگی کا مقصد اور آخری نتیجہ ہونا چاہیے کہ وہ آخری ہچکی ایمان کی سلامتی کے ساتھ لے۔ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ ایمان پر کوئی آفت نہ آئے۔ اگر دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ جانا نصیب ہو تو ایسی موت کو 1000 بار مبارکباد۔ آمین۔